اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ایک ہمارے دوست ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے ایک بہت دلچسپ سوال پوچھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے اپنی فٹنس اور دیگر زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں کیا توازن برقرار رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اسلامی نقطہ نظر سے اپنی زندگی کو گزارنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحت مند کیسے رہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب دن کی ابتدا ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اٹھیں اللہ کریم کی رضا کے لیے، نماز فجر کے لیے اٹھیں، ہم نماز فجر کی ادائیگی کریں۔ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ ہم کچھ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائے خیر کریں، اور اس کے بعد ہم معمول کے مطابق اپنا ناشتہ وغیرہ کریں، اور پھر اس کے معمول کے مطابق جو بھی ہمارا کام ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، ہم اس میں مشغول ہو جائیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جناب وقت گزرے گا، وقت ظہر آئے گا، ہم اسی طرح ظہر کی نماز کی ادائیگی کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور کھانا وقت پر کھائیں، وقت پر سوئیں، اور تمام عبادات وقت پر کریں۔ دیکھیں نا، آپ بیسک بنیادی طور پہ ڈاکٹر آپ کو کوئی ایک مشورہ دیتا ہے کہ جناب آپ جو ہے روز فٹنس کے لیے جو آپ ورزش کریں، آدھا گھنٹہ روز آپ دوڑیں چلیں، اس سے آپ کے اعضاء مضبوط ہوں گے۔ ہم نماز کو لے لیتے ہیں کہ نماز کیسی برکت والی عبادت ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ہماری ایک ورزش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں لوگ کس قدر کوتاہی کرتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سالوں سے، برسوں سے، کہ لوگ جان بوجھ کر جناب کرسیوں پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو شاید سب جب نماز کا وقت آتا ہے جب بھی اپنے بہانے یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ یہ مجبوری ہے۔ اسی شخص کو جب ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ آدھے گھنٹہ واک کریں، تو وہی شخص آپ کو پارک میں بھاگتا ہوا نظر آئے گا، اور جب وہی شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم عبادات میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے بلکہ دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں۔